سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل۔ ایک مرتبہ درود بھیجیں اہل بیت کی ذات پر۔ دعا امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الحمدللہ رب العالمین، السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات۔ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال الامام حسین بن علی انی لا اعرف اہل بیت برا ولا ازکا ولا اطہر من اہل بیتی ولا اصحابا هم خیر من اصحابی صلوات۔ پروردگار سے دعا ہے کہ یہ بانیان کا اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آپ مومنین کا یہاں پر تشریف لانا اور بندہ حقیر کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ مومنین جتنے بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، جو جو آپ کے دل میں تمنائیں موجود ہیں، پروردگار سے دعا ہے کہ وہ قبول فرمائے۔
اس ذکر کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، امام کے ظہور کے لیے ایک مرتبہ درود بھیجیں آل محمد کی ذات پر۔ سب تعریفیں اس خالق اکبر کے لیے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ درود و سلام ہو اس کے محبوب پر، اس کی آل پر، جن کے عشق میں خدا نے کائنات کو وجود دے دیا، اور خدا متعال کے لاکھ احسان ہیں آپ پر اور مجھ پر کہ جس نے ہمارے دلوں کو علی کی ولایت سے بھر دیا ہے۔ اگر آپ توجہ کریں تو میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ مقدماتی طور پر، تاکہ کچھ آپ آمادہ ہو جائیں سننے کے لیے، یہ جو نعمت ہے جو میں نے ابھی ذکر کی کہ خداوند متعال کے لاکھ احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہماری دلوں کو علی امام کی ولایت سے بھر دیا ہے، یعنی اس نعمت پر جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ یہ اتنی عظیم نعمت ہے کیونکہ پروردگار نے جتنی بھی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اگر آپ توجہ کریں تو کسی بھی نعمت میں اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے کسی بھی نعمت میں۔ ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں کھانا کھلاتا ہے، لیکن خود نہیں کھاتا۔ ہمیں آنکھیں دی ہیں لیکن اس کے پاس نہیں، دیکھتا ہے لیکن اس طرح میری طرح آنکھیں نہیں ہیں اس کے پاس۔ کان دیے ہیں اس کے پاس نہیں۔ یعنی جتنی بھی نعمات پروردگار نے ہمیں عطا کی ہیں، کسی بھی نعمت میں ہمارے ساتھ شریک نہیں۔ ایک واحد نعمت ہے جس نعمت میں آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ پروردگار شریک ہے، اس کو کہتے ہیں علی کی محبت۔ علی کی محبت میں یہ جو نعمت خدا نے ہمیں عطا کی ہے، علی کی محبت، اس میں خدا ہمارے ساتھ شریک ہے۔ یعنی خدا کہتا ہے کہ جس طریقے سے تم علی کو محبوب رکھتے ہو، میں اللہ بھی اسی طریقے سے محبوب رکھتا ہوں۔ یعنی یہ عظیم نعمت ہے، عجیب نعمت ہے۔ یہ رضا مولا فرماتے ہیں کہ کسی بھی نعمت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا آپ سے، کسی بھی نعمت کے بارے میں۔ تو ایک بندے نے اٹھ کر سوال کیا کہ ابن رسول اللہ، پھر یہ آیت قرآن کی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، محشر کے میدان میں آپ کے ساتھ ایک سوال کیا جائے گا آپ سے نعمت کے بارے میں۔ تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر نعمت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا آپ سے، ایک ہی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا جس کو علی کی ولایت کہتے ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ میں نے آپ کے دل میں علی کی ولایت رکھی، پھر تم نے اس کو کس طریقے سے استعمال کیا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ پھر جتنے بھی اعمال تمہارے اس ولایت کے سائے میں ہوں گے وہ خدا قبول کرے گا، جو سائے میں نہیں ہوں گے وہ تمہیں منہ پر مارے گا۔ وہ کر رہے ہیں آپ؟ کیا عرض کر رہا ہوں؟ یعنی یہ عجیب نعمت ہے علی کی ولایت، عجیب نعمت۔ ایک درود پڑھ لیجئے اہل بیت کی ذات پر۔ تھوڑا میرے ساتھ بولتے ہیں تاکہ میں پڑھ سکوں۔ اچھا، آج جو چند منٹ کی گفتگو آپ کے ساتھ کرنی ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ اصحاب حسین علیہ السلام کا مقام کیا تھا، کیونکہ ایسے موضوعات ہمارے ممبروں سے کم پڑھے جاتے ہیں۔ اتنی قربانی دی اصحاب حسین نے، یعنی ان کے مقامات کو اگر ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو ہمارا جو عقل ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے کہ ان کا اتنا مقام کیسے بلند ہو گیا فوراً، یعنی چند لمحوں میں، یعنی کیسے اتنی بلندی پر پہنچ گئے۔
یعنی زیارات کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو امام صادق خود فرماتے ہیں اصحاب حسین کے لیے السلام علیکم یا اولیاء اللہ. ابھی یہ کوئی عام بندہ نہیں بیان کر رہا کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ، میں نہیں بیان کر رہا، صادق امام فرماتا ہے اصحاب حسین کے لیے کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ، سلام ہو تم پر اے اللہ کے ولیو. ابھی سب تو اس میں مولا کے ساتھیوں میں سب تو حافظ قرآن نہیں تھے، سب تو قاری نہیں تھے، سب تو علماء نہیں تھے، سب تو مجتہد نہیں تھے. کچھ تو وہب جیسے بھی تھے جو چند یعنی لمحوں پہلے مسلمان ہوا تھا. یہ تو دور کی بات ہے، حر جیسے بھی تو تھے جو اس رات آیا ہے، لیکن اس کا مقام بھی یعنی اس پر بھی یہ سلام موجود ہے کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ میں نے امام حسین کا مشہور فرمان آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، انی لا اعرف اہل بیت، میں ایسے اہل بیت نہیں جانتا. حسین ابن علی فرماتے ہیں کہ میں ایسے اہل بیت نہیں جانتا جو میرے اہل بیت سے زیادہ پاک ہوں، پاکیزہ ہوں. ابھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موجود ہیں لیکن حسین ابن علی نہیں جانتے، نہیں. یعنی یہ حسین ابن علی کا یہ کلام کہ میں ایسے اہل بیت نہیں جانتا یعنی ہے ہی نہیں جو میرے اہل بیت سے زیادہ پاک ہوں، پاکیزہ ہوں. غور فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ آگے فرماتے ہیں وَلَا أَصْحَابًا هُمْ خَيْرٌ مِّنْ أَصْحَابِي، میں ایسے اصحاب بھی نہیں جانتا جو میرے اصحاب سے زیادہ اچھے ہوں. یا وہ جو مشہور جملہ ہے کہ جو اصحاب مجھ حسین کو ملے وہ نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے. ابھی اگر ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں تو رسول کے اصحاب میں تو سلمان جیسے بھی ہیں، حضرت ابو ذر جیسے بھی ہیں، لیکن حسین ابن علی کیا فرما رہے ہیں کہ جو مجھے ملے وہ ایسے نہیں ملے، ان کے پاس ایسے نہیں تھے. میرے نانا کے پاس ایسے اصحاب نہیں تھے جو میرے پاس تھے، میرے بابا کے پاس ایسے اصحاب نہیں تھے جو میرے پاس تھے. یہ جملہ کوئی عام نہیں ہے عزیزان محترم، یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے، کوئی عام کوئی بندہ نہیں یہ بیان کر رہا، حسین ابن علی بیان کر رہے ہیں. آخر کیوں اتنا ان کا مقام بلند ہو گیا، یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ. آخر کیا وجہ تھا، آخر ان کے وجود میں ایسی کون سی تجلی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اتنی بلندی پر پہنچ گئے فوراً. یہ عرض کروں کہ ان کا کمال بھی اتنا نہیں تھا، یہ کمال حسین ابن علی کا تھا، یہ کمال حسین ابن علی کا تھا. معصوم فرماتے ہیں نا کہ کل ناصف النجات، ہم سب کے سب جو ہے نجات کی کشتیاں ہیں. ولیکن سفینۃ الحسین اوسع و اسرع، لیکن حسین کی جو کشتی ہے وہ وسیع بھی ہے، اسرع جلدی پہنچائے گی آپ کو اپنے مقام. کیسے وسیع کیسے؟ اس کی دلیل مشہور دلیل یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی مجلس کرواتے ہیں، فرش عزا بچھاتے ہیں، تو اس میں ہم بینر پر یہ نہیں لکھتے کہ اس فرش عزا پر فقط شیعہ آئے، کوئی بھی ایسے نہیں لکھتا. یعنی ہم لکھتے ہیں کہ جس کے اندر میں ضمیر زندہ ہے، جس کی انسانیت زندہ ہے، وہ آ کر اس فرش پر بیٹھ سکتا ہے. یہ دلیل ہے کہ حسین کی کشتی وسیع ہے، اس کا جو پیمانہ ہے وہ چھوٹا سا نہیں ہے، محدود نہیں ہے، جو چاہے آ سکتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اسرع جلدی پہنچانے والی ہے. کیسے جلدی پہنچاتی ہے؟ اس کی بہترین مثال ہے حر کی ذات. اگر حر پر نگاہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حسین کی کشتی کتنا جلدی پہنچاتی ہے. کتنے لمحوں میں پہنچایا حر کو، کتنے لمحوں میں پہنچایا، یعنی کچھ ثانیے لگے ہوں گے، کچھ سیکنڈ لگے ہوں گے حر کو پہنچانے میں. یہ
کیوں پہنچا رہی ہے حسین کی کشتی اتنا جلدی؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ کیوں پہنچا رہی ہے؟ کیونکہ جب مکے سے نکل رہے تھے حسین ابن علی تو مکے سے نکلنے کے وقت ہی اپنے ساتھیوں کو چن رہے تھے، ایک ایک کر کے چن رہے تھے، ورنہ جب اس ٹائم نکلے تھے تو اتنے لوگ تھے حسین ابن علی کے ساتھ کہ کچھ اونٹ مولا کو کرائے پر لینے پڑے تھے، اتنے لوگ تھے مولا کے ساتھ، لیکن کچھ درود بھیجے اہل بیت کی ذات پر۔ تھوڑا مکے سے آگے آئے حسین ابن علی تو اپنا قافلہ روکا یہاں پر، وہاں پر روک کر خطبہ دیا ہے اور بتایا ہے کہ میں کیوں جا رہا ہوں، یہ واضح کیا حسین ابن علی نے کہ میں کیوں جا رہا ہوں کربلا۔ تو یہ بتانے کے بعد بچے تو فقط 72 بچے، یہ جو اونٹ کرائے پر لیے تھے حسین ابن علی نے، اتنے لوگ ساتھ آ گئے، وہ سب کے سب پیچھے آ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آ رہے تھے اس وجہ سے، یہ تاریخ کے جملے ہیں، اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ یہ محدود ہے، مختصر ہے، یہ حسین کا لشکر، یزید کا لشکر زیادہ ہے، یہ قتل ہو جائیں گے، ہم مال غنیمت کو لوٹ لیں گے، یہ اس وجہ سے حسین کے ساتھ آ رہے ہیں۔ لیکن جیسے حسین ابن علی نے بتایا کہ میں کیوں جا رہا ہوں اور کربلا میں کیا کیا ہوگا، تو سب چلے گئے، فقط 72 بچے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ آخر کیا تھا حسین میں؟ آخر کیا تھا؟ یا اصحاب حسین میں ایسی کون سی تجلی تھی کہ اتنی بلندی پر پہنچ گئے فوراً کو؟ قرآن فرماتا ہے کہ اگر آپ خود کو اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ایمان کے حساب سے ان کے ساتھ جوڑ لیں خود کو، تو خدا کا وعدہ ہے کہ میں جنت میں ان کے ساتھ تمہیں رکھوں گا، یہ قرآن میں پورا فرماتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ آپ خود کو ایمان کے حساب سے اپنے بڑوں کے ساتھ جوڑیں، متصل ہوں لیکن ایمان کے حساب سے، ظاہری حساب سے نہیں۔ اگر آپ خود کو جوڑ لیا اپنے بڑوں کے ساتھ، آباء و اجداد کے ساتھ، ایمان کے حساب سے، تو میں تمہیں ملحق کر دوں گا، متصل کر دوں گا جنت میں اسی کے ساتھ۔ اس آیت سے ایک قانون باہر آ رہا ہے۔ کون سا قانون؟ توجہ کیجیے گا، جس کو کہتے ہیں مسئلے لحوق۔ توجہ کیجیے، میں مثال دوں گا، بات واضح ہو جائے گی۔ مسئلے لحوق کسے کہتے ہیں؟ پانی کے گلاس میں شربت ڈال دوں، توجہ کیجیے گا عزیزان، میں پانی کے گلاس میں شربت ڈال دیا، ابھی میں آپ کو کہوں کہ بھائی اس سے شربت جدا کرو، پانی جدا کرو، کوئی جدا کر سکتا ہے؟ کسی میں طاقت ہے جدا کر کے دکھائے؟ اس کو کہتے ہیں مسئلہ لحوق، یعنی خود کو کسی کے وجود میں ایسا گم کرنا کہ پھر باہر آنا ناممکن ہو جائے۔ اصحاب حسین اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے، مسئلہ لحوق والے مقام پر، اس مسئلہ لحوق پر پہنچے ہوئے تھے۔ یعنی کربلا میں اصحاب حسین نے اپنے وجود کو حسین کے وجود میں ایسا گم کیا کہ یعنی چیخ چیخ کر بول رہے تھے، اگر تم چاہ رہے ہو کہ حسین سے جدا ہو تو تمہیں ہمیں کاٹنا پڑے گا، ہم ایسے جدا نہیں ہو سکتے، تمہیں کاٹنا پڑے گا، ہم ایسے جدا نہیں ہو سکتے حسین سے۔ اگر توجہ کریں تو شب عاشور حسین ابن علی نے اپنے اعجاز امامت سے اصحاب حسین کی آنکھوں سے حجابات ہٹا دیے تھے، حجابات ہٹا دیے تھے، ہر ایک اپنا اپنا مقام جنت میں دیکھ رہا تھا، ہر ایک دیکھ رہا تھا، یعنی حسین ابن علی ان کو بتا رہے تھے
کہ جون چلے جاؤ، یہ جنت میں تمہارا مقام ہے، زہیر یہ تمہارا مقام ہے، وہب یہ تمہارا مقام ہے، چلے جاؤ۔ حتیٰ کہ اتنے بھی کلمات تاریخ میں ملتے ہیں، یہ بیان کروں گا، آپ خود یعنی دیکھیں گے کہ کتنا مقام ہے، آپ کی خود عقل یعنی دنگ رہ جائے گی۔ اتنے تک بھی حسین نے فرمایا ہے اصحاب کو شب عاشور کہ اگر تمہیں شرم آتی ہے جانے میں، مجھے چھوڑ کر چلے جانے میں شرم آ رہی ہے تمہیں، تو حسین کی اجازت ہے بنی ہاشم کا ایک ایک جوان لے کر چلے جاؤ، بنی ہاشم کا ایک ایک جوان لے کر چلے جاؤ، حسین کی اجازت ہے، عباس کو لے کر چلے جاؤ، اکبر کو لے کر چلے جاؤ، اور سب کو مقام بھی دکھایا، یہ تمہارا مقام ہے، یہ تمہارا مقام ہے، یہ تمہارا مقام ہے، جنت میں چلے جاؤ۔ لیکن سب نے کیا کہا؟ سب کا جواب ایک ہی تھا، جنت ہمیں نہیں چاہیے، جنت تو تمہارے بابے کی میراث ہے، وہ تو حتماً ہمیں ملے گی، ہم مکے سے تمہارے ساتھ کربلا تک جنت کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم آئے ہیں کہ تم حسین ہم سے راضی ہو جاؤ، ہم اس وجہ سے آئے کہ تم ہمارے ساتھ راضی ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، بہت بڑا مقام ہے صاحب حسین کا، یعنی ایک مقام میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس مقام پر تو ابھی تک میری جو عقل ہے وہ کام نہیں کر رہی کہ اتنا مقام کیسے مل گیا ان کو۔ یعنی ادھر رسول کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ہم، مثلا السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ ابو ذر کا مقام دیکھیں، جتنے بھی اصحاب رسول ہیں ان کے مقام آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، لیکن ان سب کے مقامات ایک جگہ پر، حسین ابن علی کے صحاب کے مقامات ایک جگہ پر۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ محشر کا میدان ہوگا، میرے لیے ایک منبر سجایا جائے گا، رسول اللہ فرماتے ہیں خود، ان سے روایت ہے، میرے لیے ایک منبر سجایا جائے گا جس کے 1000 جو ہیں وہ اسٹیپ ہوں گے، سیڑھیاں ہوں گی 1000۔ مجھے جبریل کہے گا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے بنایا گیا ہے، آپ چڑھتے جائیں، اوپر جا کے بیٹھیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایک اسٹیپ کر کے چڑھ کے اوپر آ جاؤں گا، بیٹھ جاؤں گا، تو جبریل آئیں گے، جبریل ایک علم لے کر آئے گا، وہ علم مجھے دے گا کہ یا رسول اللہ یہ لواء الحمد ہے، یہ مقام محمود ہے، یہ آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے، مقام محمود آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ ابھی مقام محمود عطا کرنے کے لیے رسول کی اگر تاریخ پر آپ نگاہ کریں زندگی پر، تو رسول اللہ کو خدا نے کئی منزلیں طے کروائی ہیں، اس مقام کو عطا کرنے کے لیے کئی منزلیں طے کروائی ہیں۔ نماز تہجد پڑھو، تم پر واجب ہے، دوسروں پر مستحب ہے، رسول اللہ تم پر واجب ہے، جیسے تم یومیہ 5 وقت نماز پڑھتے ہو اسی طریقے سے واجب ہے تم پر تہجد، پروردگار کیوں مجھ پر واجب ہے؟ کیونکہ تمہیں میں ایک مقام دینا چاہ رہا ہوں، ایک مقام تمہیں عطا کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ وہ مقام جو محشر کے میدان میں رسول اللہ کو ملے گا، مقام محمود، لواء الحمد، یہ علم کی شکل میں۔ یعنی آج دنیا والے علم سے بھاگتے ہیں، یہ محشر میں بھی علم سے جان نہیں چھوٹے گی، علم ادھر بھی ہے، ادھر علم کے سائے میں آنا پڑے گا۔ تو یہ مقام محمود کے لیے اگر آپ ابھی زیارت عاشورہ کا جملہ پڑھتے ہیں ہم، تو اس میں اصحاب حسین کے لیے خود حسین ابن علی فرما رہے ہیں کہ پروردگار میرے اصحاب کو مقام محمود عطا کر۔ ابھی یہ مقام دیکھو نا ان کا، یعنی جس مقام کو رسول اللہ کو عطا کرنے کے لیے کئی منزلیں طے کروائی ہیں خدا نے، وہ اس مقام کے لیے حسین ابن علی اپنے اصحاب کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ میرے اصحاب کو مقام محمود عطا کر۔ آخر یہ اتنے بڑے مقام پر کیسے پہنچے؟ یہ کیسے پہنچے اتنے مقام پر؟
یہ کمال حسین ابن علی کا ہے. ایک درود بھیجیں اہل بیت کی ذات پر. یہ کمال رسول اللہ کے نواسے کا ہے. حسین ابن علی کا کمال ہے. یہ جب پیغام بھیجا نا زہیر کے پاس تو زہیر نہیں جا رہا تھا مولا کے پاس. اس کو اپنی بیوی جو ہے مجبور کر رہی تھی کہ جاؤ، رسول کے نواسے نے بلایا ہے تمہیں، لیکن وہ نہیں جا رہا تھا. جب مجبور کیا بیوی نے تو گیا. حسین مولا کے سامنے آ کے کھڑے ہو گیا. تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین نے زہیر کو ایک لفظ بھی نہیں کہا. ایک لفظ بھی نہیں کہا. یعنی میں نے جتنا مطالعہ کیا. زہیر فوراً واپس آیا گھر. اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ جہاں جانا چاہیے چلی جاؤ، اگر چاہو تو میں طلاق بھی دے دوں، میں حسین کے ساتھ جاؤں گا. ابھی زہیر شیعہ نہیں تھا، محب حسین نہیں تھا. تاریخ میں دیکھیں عثمانی مسلک سے تعلق رکھتا تھا وہ. بیوی نے پوچھا کہ آخر کیا ہوا، کیا کہا حسین نے ایسا تمہیں؟ تم تو نہیں جا رہے تھے، میں نے تمہیں مجبور کر کے بھیجا. کیا کہا حسین نے تمہیں؟ کہا کہ کہا تو کچھ بھی نہیں. میں جیسے کھڑا ہو گیا حسین کے سامنے، حسین نے اسے نگاہ کر کے میری طرف دیکھا فقط. حسین کے دیکھنے سے پتہ نہیں کیا ہوا میرے وجود میں. میرے وجود میں تبدیلی ایسی آ گئی ہے کہ ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ آج روز عاشور آ جائے، میں اپنے وجود کو حسین کے وجود پر ختم کر دوں. یہ نگاہ حسین ہے عزیزان محترم. یہ ہے حسین کی نگاہ. یہ 72 یہ جو قافلہ تھا، یہ جو لشکر تھا، یہ مکے سے تیار تھا. جب ہر نے بھی مولا کے ذوالجناح کے لگام سے پکڑ کر وہ راستہ روکا تھا، اس وقت حسین ابن علی نے پوچھا تھا ہر سے، ہر تم کس کی طرف ہو، میری طرف یا یزید کی طرف؟ توجہ ہے، کس کی طرف ہو؟ ہر نے کہا کہ میں یزید کی طرف ہوں. حسین ابن علی نے کہا کہ نہیں ہر، تمہارا نام ہے میری لسٹ میں. توجہ ہے، اور نہیں، تمہارا نام ہے میری لسٹ میں. یعنی یہ لسٹ آمادہ تھی مکے سے، یہ فہرست آمادہ تھی مکے سے. توجہ ہے. آج زمانہ ٹھیک ہے فضائل سننے کا زمانہ ہے، لیکن آج جو اصل زمانہ ہے وہ جون بننے کا زمانہ ہے. آج زہیر بننے کا زمانہ ہے. جون رنگ کا کالا تھا، رنگ کا کالا تھا جون. جب زین سے زمین پر آیا، توجہ کیجیے گا اس جملے پر، تو جون کی آنکھیں بند کی، اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا کہ سب نے حسین ابن علی کو، مولا کو بلایا ہے، میں نہیں بلاؤں گا. اب کیا حسین کو تکلیف دوں میں رنگ کا بھی کالا ہوں، میں کیا اپنے آقا کو تکلیف دوں؟ آقا لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہوں گے. ایسے اپنے اندر ہی اندر میں سوچ رہا تھا. جیسے آنکھیں کھولی تو جون کا سر حسین کی گود میں پڑا تھا، حسین کی گود میں پڑا. تو اس وقت جون نے ایک جملہ کہا، من مثلی، ہے کوئی جون جیسا دنیا میں؟ ہے کوئی جون جیسا؟ یعنی بلانا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن حسین آ گئے. اس کو کہتے ہیں اصحاب حسین. عزیزان محترم، اصحاب حسین کو اگر پڑھتے ہیں تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے کہ اتنے بڑے مقام پر آخری کیسے پہنچے، کیا ہوا آخر.
کہ اتنے بڑے عالم بھی نہیں تھے، کہ متقی پرہیزگار بھی نہیں تھے. کیونکہ اگر دیکھتے ہیں تو ان کے وجود میں جو خون گردش کر رہا تھا نا، کمال اس کا تھا. اگر وہب کی ماں پر نگاہ کرتے ہیں، وہب جنگ کرتے کرتے بار بار واپس آ رہا تھا، ماں سے پوچھ رہا تھا کہ اب راضی ہو ماں، اب راضی ہو؟ ماں کہہ رہی تھی نہیں. تاریخ میں نے جو پڑھا کہ 3-4 مرتبہ وہب جنگ کرتے کرتے واپس آیا ہے اپنی ماں کے پاس کہ اب راضی ہو. ہر بار ماں نے کہا کہ نہیں، جب تمہاری لاش آئے گی پھر میں راضی ہوں گی. توجہ ہے؟ تو وہب کا سر کاٹ کر وہب کی ماں کی طرف بھیجا ہے یزید نے، لشکر نے بھیجا ہے. وہب کی ماں نے اپنی بیٹے کا سر اٹھایا، سر اٹھا کر یزید کے لشکر کی طرف پھینکا اور کہا کہ جو ہم حسین کی راہ میں دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے، وہ واپس نہیں لیتے. توجہ ہے کیا عرض کر رہا ہوں؟ جو ہم حسین کی راہ میں دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے. یعنی یہ آج کے لیے بھی ہے. اگر آج کی کوئی ماں چاہتی کہ میرا بیٹا حسینی بنے، عزادار بنے، تو سیرت زینب بہت اوپر ہے. سیرت زینب سلام اللہ علیہا بہت اوپر ہے. اگر کوئی ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا حسینی بنے، عزادار بنے، کم از کم، حد اقل کم از کم آج کی خاتون کو اپنا کردار وہب کی ماں جیسا بنانا پڑے گا. کم از کم وہب کی ماں جیسا. یعنی بیٹے کا کٹا ہوا سر واپس آ رہا ہے لیکن اٹھا کر پھینک رہی. کربلا کہتے ہی اس کو ہیں. جتنی بھی فطرت کی تقاضا پروردگار نے ہمارے وجود میں رکھی ہیں، سب کربلا میں الٹ نظر آ رہی ہیں، برعکس نظر آ رہی ہیں. بھائی بہن کا رشتہ فطرت میں ہے نا، بہت محبت ہوتی ہے بھائی بہن میں. لیکن کربلا پر نگاہ کریں تو فطرت کا تقاضا، فطرت الٹ نظر آ رہی ہے. ادھر ماں کی فطرت میں ہے، ماں کی ممتا میں ہے کہ بیٹے سے محبت کرے، بیٹے کی زندگی کے لیے دعا کرے. لیکن جب کربلا میں دیکھتے ہیں تو ہر کربلا میں اپنی ماں خود کہتی ہے پہلے تمہیں جانا ہے صبح، پہلے تمہیں جانا ہے صبح، پہلے قربانی تمہیں دینی ہے. ہر ماں اپنے بچوں کو شب عاشور یہ فرما رہی کہ پہلے تمہیں جانا ہے، پہلے تمہیں جانا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ایک درود بھیجیں اہل بیت کی ذات پر. یعنی کربلا ہماری فطرتوں کی تقاضوں کے الٹ کام کر رہی ہے. یہ کیوں؟ یہ جنگ 9 محرم کی شام کو ہونی تھی، 9 محرم کی شام کو ہونی تھی. اور اس وجہ سے کہ ان کے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ 9 محرم کی شام کو جنگ کریں گے، رات میں مغرب کے بعد ان سب کو قتل کر دیں گے اور راوی جو ہے وہ کچھ لکھ بھی نہیں پائیں گے رات کے اندھیرے میں، یہ کربلا ادھر ہی دفن ہو جائے گی. لیکن حسین ابن علی، خدا کے کچھ معیارات الگ ہوتے ہیں نا، ہمارے معیارات الگ ہوتے ہیں، خدا کے معیارات کچھ اور ہیں، خدا کے امتحانات کا طریقہ بھی کچھ اور ہے. ایک مثال عرض کروں پھر بات آگے بڑھاؤں. خدا کے امتحانات کیسے ہوتے ہیں یہ عرض کروں تاکہ آپ تھوڑے بیدار ہو جائیں. حضرت یعقوب سے جب حضرت یوسف کو چھین لیا تو حضرت یعقوب روز فقط ایک ہی لفظ اپنی زبان سے نکالتے تھے، یوسف یوسف یوسف. یعنی جیسے کوئی بندہ تسبیح پڑھتا ہے، حضرت یعقوب ایسی تسبیح پڑھتے تھے یوسف کی، یوسف یوسف. وہی آتی ہے کہ یعقوب امتحان ابھی آگے ہے،
ختم نہیں ہوا تمہارا امتحان، پروردگار کیا کرنا چاہیے مجھے؟ یعقوب ابھی یوسف یوسف کہنا بھی بند کر. توجہ ہے؟ خدا کے امتحانات دیکھیں آپ. ٹھیک ہے پروردگار بند کرتا ہوں میں. یوسف یوسف کہنا بند کیا حضرت یعقوب نے. پھر کیا کرتے تھے؟ ایک دکان تھی، اس دکان پر ایک لڑکا تھا، اس کا نام تھا یوسف. حضرت یعقوب روز جا کر وہاں بیٹھ جاتے تھے. لوگ اس کو یوسف کہہ کر بلاتے تھے، حضرت یعقوب کے دل کو تسکین ملتی تھی. یعنی یوسف کو پھر سنتے تھے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ پھر وہی آتی ہے، خدا کے امتحانات دیکھیں نا. پھر وہی آتی ہے، یعقوب دکان پر بیٹھنا بند کر. پھر دکان پر بیٹھنا بند کیا. یعنی عرض یہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدا کے امتحانات، خدا کے معیارات کچھ اور ہوتے ہیں، ہمارے معیارات کچھ اور ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں اصحاب کہف کو پروردگار نے قرآن میں جوان کہہ کے پکارا ہے، حالانکہ وہ بوڑھے تھے، عمر کے زیادہ تھے، لیکن پروردگار نے اس کو قرآن میں جوان کہہ کے پکارا ہے، کیونکہ خدا کے معیارات کچھ اور ہیں. یہ جو مشہور حدیث ہے کہ حسنین علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ابھی اس حدیث سے ہم نتیجہ لے سکتے ہیں کہ جنت کے بوڑھوں کے سردار نہیں ہیں حسنین. اس حدیث سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ جنت میں جو بوڑھے جائیں گے ان بوڑھوں کے سردار حسنین علیہ السلام نہیں ہیں، کیونکہ رسول خود فرما رہے ہیں کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یعنی بوڑھوں کے نہیں ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. جوان کا معیار خدا کی نظر میں کچھ اور ہے. جوان کا معیار جو خدا نے بیان کیا وہ ہے کہ جو ظلم کے خلاف آواز اٹھائے اور جس کا ایمان مضبوط ہو، وہ جوان ہے میری نظر میں. پھر چاہے بوڑھا ہو، پھر کربلا پر اگر نگاہ کریں، چاہے حبیب ہو، جو زیادہ سے زیادہ عمر حبیب کی تھی کربلا میں، لیکن جوان ہے. خدا کے معیار کے مطابق حبیب جوان تھا، کیونکہ ظلم کے خلاف اٹھ رہا تھا، ایمان میں بھی مضبوط تھا. یعنی خدا کے معیار کو دیکھتے ہیں تو چاہے پھر حبیب ہو، وہ بھی اعلیٰ مقام پر کھڑا ہے. اگر کم عمر کو نگاہ کرتے ہیں تو 6 ماہ کا اصغر بھی ہو تو محشر کے میدان میں انبیاء اس کو دیکھ کر ناز کریں گے، کاش ہمیں یہ مقام مل جاتا. انبیاء حضرت اصغر کے مقام کو دیکھ کر ناز کریں گے کہ کاش یہ اصغر والا مقام ہمیں مل جاتا نبیوں کو. یعنی خدا کے معیارات کچھ اور ہیں. عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ جنگ جو ہے 9 محرم کی شام کو ہونی تھی، لیکن حسین ابن علی نے حضرت عباس کو بھیجا کہ جاؤ ان کو کہو کہ مجھے عبادت کرنی ہے آج کی شب. یہ فقط عبادت نہیں کرنی تھی حسین ابن علی کو، کچھ دکھانا چاہ رہے تھے تا قیامت، کچھ بیان کرنا چاہ رہے تھے تا قیامت. کیا دکھانا چاہ رہے تھے؟ توجہ ہے؟ ایک درود بھیجیں اہل بیت کی ذات پر. جیسے یہ اجازت لی کہ مجھے شب عاشور 10 محرم کی رات مجھے عبادت کے لیے وقت چاہیے کہ میں عبادت کروں، تو مولا فرماتے ہیں کہ میرے کچھ اصحاب تھے جو 10 محرم کے صبح تک رکوع میں تھے تو رکوع میں تھے، کچھ میرے اصحاب سجدے میں تھے تو سجدے میں تھے، کچھ میرے اصحاب قیام میں تھے تو قیام میں تھے. اب یہ جو مولا بیان کر رہے ہیں اپنے اصحاب کے لیے، یہ تو خدا نے متعلق قرآن میں کہا کہ میں نے کچھ فرشتے ایسے خلق کیے ہیں جو رکوع میں ہیں تو رکوع میں ہیں، جو سجدے میں ہیں تو سجدے میں ہیں، جو قیام میں ہیں تو قیام میں ہیں. یہ تو صفات پروردگار فرشتوں کی بتا رہا ہے قرآن میں، لیکن حسین ابن علی اپنے اصحاب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میرے کچھ اصحاب شب عاشور رکوع میں تھے تو رکوع میں تھے، قیام میں تھے تو قیام میں تھے، سجدے میں تھے تو سجدے میں تھے.
یعنی میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ حسین ابن علی فرما رہے ہیں کہ آ جاؤ، میں شب عاشور تمہیں عرش زمین پر دکھاتا ہوں، آ جاؤ میں تمہیں عرش کی تجلی اس زمین پر فرش پر دکھا دیتا ہوں اپنے اصحاب کی شکل۔ درود بھیجے اہل بیت کی ذات پر۔ تو خدا کے معیارات کچھ اور ہیں عزیزان محترم۔ خدا کے اگر معیارات پر ہم چلیں تو بعید نہیں ہے کہ ہم بھی اس اصحاب میں شمار ہو جائیں۔ ابھی جن اصحاب کے لیے خود امام زمانہ فرماتے ہیں، اب یہ بھی روایت سنیے گا، یہ روایت بھی بہت تعجب کرنے والی روایت ہے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ پروردگار محشر کے میدان میں مجھ مہدی کو حسین کے اصحاب میں کھڑا کرنا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ مجھ مہدی کو یہ مقام عطا کرنا کہ میں اصحاب حسین کی صف میں کھڑا ہو جاؤں۔ توجہ تو کریں، اتنا بڑا مقام اصحاب حسین کا، کیونکہ یہ ایسے نہیں ملا ان کو۔ انہوں نے کربلا میں اپنے وجود کو گم کر دیا حسین کے وجود میں، جیسے حسین ابن علی نے اپنے وجود کو گم کیا اللہ کے عشق میں، انہوں نے گم کیا حسین کے وجود میں۔ اس لیے امام صادق فرماتے السلام علیکم یا انصار اللہ۔ اصحاب حسین کے لیے صادق امام فرماتے ہیں کہ سلام ہو تم پر صادق کا، اے اللہ کی مدد کرنے والوں۔ حسین کی مدد نہیں، اللہ کی مدد کرنے والوں۔ توجہ ہے؟ آخر کیا کربلا میں کیا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ فطرت الٹ نظر آتی ہے ادھر۔ ابھی ایک مثلا آپ توجہ کریں، ایک خاتون ہو جس کے خاندان کے سب مارے جائیں، اور فقط مارے نہیں جائیں، پھر اس خاتون کو اس اپنے گھر والوں کے لاشوں کے سامنے سے گزارا جائے، گزار کر ایک جگہ پر لایا جائے، تو وہ خاتون کتنی پریشان ہوتی ہے؟ یعنی بعید نہیں وہ خاتون مر جائے، لیکن جب ہم کربلا پر نگاہ کرتے ہیں تو فطرت ہماری الٹ نظر آ رہی ہے ادھر۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو جب بی بی کو جب دربار میں بلایا گیا تو یزید لعین نے کہا کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، دیکھا خدا نے تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا۔ ابھی یہ وہ خاتون ہے جس کے سب مارے گئے، سب مارے گئے، ان کے لاشوں سے گزارا گیا اس خاتون کو، لیکن وہ کیا فرماتی ہیں؟ جب یزید لعین نے کہا کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اس بی بی نے ایک جملہ فرمایا، ما رأیت الا جمیلا۔ زینب نے کربلا میں اللہ کی خوبصورتی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں، اللہ کے جمال کے علاوہ زینب نے کربلا میں کچھ دیکھا ہی نہیں۔ یعنی تعجب نہیں ہے، جس کے سامنے سب کو مارا گیا، سب کو مارا گیا، لیکن وہ کیا کہتی ہیں کہ میں نے کربلا میں اللہ کی خوبصورتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یعنی میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ بی بی ایسے فرما رہی ہیں کہ میں اپنے بھائی کو قتل ہوا دیکھ رہی تھی، میں اللہ کی خوبصورتی دیکھ رہی تھی، میں اکبر کو یعنی زین سے زمین پر آتے دیکھ رہی تھی، میں خوبصورتی دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہے آخر؟ یعنی کربلا کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں۔ تاریخ میں اگر کربلا کو نکال دیں کچھ باقی نہیں رہتا۔
چند لمحوں کے لیے آپ تصور کریں کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کچھ ہوتا اسلام میں؟ کچھ ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا اسلام میں اگر کربلا نہ ہوتی تو۔ اس وجہ سے تو علماء فرماتے ہیں کہ تمام انبیاءوں کی محنت کا نتیجہ ہے نا حسین، تمام انبیاء کی محنتوں کا نتیجہ ہے حسین، اور کربلا میں حسین ابن علی کی محنتوں کا نتیجہ ہے مہدی، کیونکہ حسین نے قربانی ایسی دی، اپنے امتحانات میں ایسا کامیاب ہوا کہ خدا کہتا ہے کہ حق بنتا ہے کہ اس کے نسل میں مہدی جیسا ایک امام رکھا جائے، حق بنتا ہے۔ فرق بھی یہی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کا وارث ہے حسین ابن علی۔ حضرت ابراہیم نے مانگی تھی امامت کہ میری ذریت میں رکھنا، میری اولاد میں پروردگار میری اولاد میں امامت کو رکھنا۔ حضرت ابراہیم نے امامت مانگی تھی، حسین نے مانگی نہیں، اللہ نے خود کہا تمہارے نسل میں مہدی کو رکھوں گا، تمہارے نسل میں۔ توجہ ہے، ایک درود بھیجیں اہل بیت کی ذات پر۔ یعنی اصحاب دیکھتے ہیں تو عقل ہماری دنگ رہ جاتی ہے، کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ ایک امیر المومنین کا صحابی تھا، کیونکہ جب حسین ابن علی مکے سے نکل رہے تھے تو لوگ مشورے دے رہے کہ مولا نہیں جائیں، کیا کریں گے جا کر؟ بیٹھ جائیں، ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، واجبات پر عمل کریں، محرمات کو ترک کریں۔ کیوں جا رہے ہیں آپ؟ کچھ نے ایسا کہا، کچھ نے کہا کہ حج کو چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ۔ یعنی شک تو ہوگا نا، ایک طرف مثلا حسین ہے، ایک طرف حج ہے جو خدا نے متعال نے واجب کیا ہوا ہے، شک تو ہوگا۔ بولا آپ حج کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ حج خود جا رہا ہے، حج خود کعبے کو چھوڑ کے جا رہا ہے، کیونکہ اگر حسین نہ جاتا تو یہ حج ہوتا کیا؟ حسین کربلا میں نہ آتا تو نماز ہوتی کیا؟ یہ فروع دن ہوتے کیا؟ توجہ ہے۔ علی امام کا ایک صحابی تھا زید بن سوہان، جنگ قادسیہ میں مولا کے ساتھ تھا، اس کی ایک بازو جو ہے وہ کٹ گئی جنگ قادسیہ میں۔ پھر جب جنگ جمل ہو رہی تھی تو اس کو بہانہ تو تھا کہ مولا میں آپ کا ساتھ نہیں دے پاؤں گا، میری ایک بازو نہیں، بہانہ تو تھا، لیکن اس نے بہانہ نہیں کیا۔ حالانکہ جنگ جمل میں سب مسلمان شک و تردد میں تھے کہ ابھی کیا کریں ہم، کیونکہ جنگ جمل آپ کے ذہنوں میں ہے، ایک طرف نفس رسول تھا، ایک طرف زوجہ رسول تھی، شک تو ہوگا مسلمانوں کو ابھی کس کا ساتھ دیں ہم۔ ایک طرف رسول کی بیوی ہے، ایک طرف رسول کا نفس ہے علی، سب مسلمان شک میں تھے۔ اس وقت یہ زید بن سوہان علی امام کی بارگاہ میں آتا ہے کہ مولا میں آپ کا ساتھ دوں گا، زید تمہاری ایک بازو نہیں ہے، چھوڑ دو، مشکل نہیں ہے، تم بیٹھ جاؤ، تم پر جہاد نہیں ہے، تمہارے پاس عذر ہے، وجہ ہے تمہارے پاس۔ لیکن زید کہہ رہا نہیں مولا میں آپ کی طرف سے لڑوں گا، ایک بازو تو ہے نا میرے پاس۔ توجہ کیجیے گا، جب زید بن سوہان نے جنگ کرنا شروع کی، جنگ کرتے کرتے اپنے ساتھیوں کو ایک وصیت کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ جب میں قتل ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں تو میری ایک وصیت ہے، مجھے اسی لباس کے ساتھ دفن کرنا، کفن نہیں پہنانا، یہ جو میرا خون آلودہ لباس ہوگا اسی لباس کے ساتھ زید کو دفن کرنا، تاکہ میں خدا کو دکھاؤں کہ میں علی کے ساتھ تھا، میں علی کے ساتھ تھا۔
کہتے ہیں کہ جیسے ہی زمین پر آ گیا تو علی امام اس کے سرانے آ گئے، اس کو اٹھا کر اور اپنی گود میں رکھا، گود میں رکھا، ابھی زندہ ہے زید۔ تو علی امام اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ زید یرحمک اللہ، زید اللہ کی تم پر رحمت ہو۔ میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ علی امام اس سے زیادہ کیا رحمت ہوگی کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ علی امام جب ہم مر جاتے ہیں تو ہمارے سرانے آتے ہیں، زید تو ابھی زندہ ہے، آپ کی گودی اس کو نصیب ہوئی ہے، اس سے زیادہ کیا رحمت ہوگی اس کے لیے۔ ابھی زید یعنی مولا کی گود میں پڑا ہے، ابھی زندہ ہے، مرنے والا ہے، اس وقت بھی علی کے فضائل پڑھ رہا تھا، مولا کے چہرے کو دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ علی مولا، میں نے جب بھی چاہا کہ خدا کو سمجھوں میں نے تمہارے ذریعے سمجھا ہے، میں نے جب بھی چاہا کہ اسلام کو سمجھوں میں نے تمہارے ذریعے سمجھا ہے۔ ابھی یہ کیوں فرمایا زید نے، جبکہ شرعی مسئلہ ہے کہ کفن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کے وصیت کے مطابق اس کے ساتھیوں نے علی امام کی موجودگی میں اس خون آلودہ لباس کے ساتھ اس کو دفنایا ہے، جبکہ ہماری شریعت کہتی ہے کہ کفن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ توجہ ہے، ابھی اس کو کیسے حل کریں؟ ہماری شریعت کہتی ہے کہ کفن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نے ایک مرتبہ کفن پہنا لیا اور اگر خون نکل آیا دوبارہ تو اس کفن کو چینج کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے۔ لیکن زید کو تو علی امام کی موجودگی میں اس لباس کے ساتھ دفنایا ہے اپنے ساتھیوں نے۔ پھر ایک قرآن کی آیت ہے، زید اس قرآن کا مصداق، اس آیت کا مصداق، توجہ کیجیے گا۔ آیت ہے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، خداوند متعال تمہارے کچھ اچھے کاموں کی وجہ سے تمہارے برے کاموں کو اچھے کاموں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ زید اس آیت کا مصداق نظر آ رہا ہے ہمیں، کیونکہ اس نے جان دی علی کی راہ میں، علی کی امامت میں، اس نے قربانی دی، اپنی جان دی، تو اس کے خون آلودہ کفن کو بھی خداوند متعال محشر میں قبول کر لے گا۔ توجہ ہے، ایک درود بھیجیں اہل بیت کی ذات پر۔ بس زیادہ گفتگو کو طویل نہیں کروں، خلاصہ یہ ہے میرے آج کے اس گفتگو کا کہ حسین ابن علی نے فرمایا کہ جو اصحاب مجھے ملے وہ میرے نہ نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے۔ کیوں؟ کیونکہ ان اصحاب نے خود کو بلند اتنا کیا تھا، اپنے وجود کو حسین کے وجود میں گم کر دیا تھا، فنا ہو گئے تھے حسین میں۔ یعنی ان کو کربلا میں حسین کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس وجہ سے یہ جو نجف سے کربلا پیدل جاتے ہیں، علماء نے اس کی ایک عجیب تفسیر کی ہے کہ ہم کیوں جاتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم نجف جاتے ہیں، اگر کسی کو جنت چاہیے تو وہ نجف آ جائے، اگر کسی کو جنت چاہیے تو وہ نجف علی کے در پہ آ جائے، اگر کسی کو جنت سے بھی اوپر والی جگہ چاہیے تو وہ نجف سے کربلا پیدل جا کر حسین کے در سے لے لے۔ جنت سے بھی اوپر والی وہ کیا ہے؟ وہ ہے رضایت حسین، حسین کا راضی ہونا، حسین میں علی کا راضی ہونا۔ اسی لیے تو فرما رہے تھے شب عاشور، حضرت حبیب نے ایک مرتبہ کہا کہ ہمیں قتل کیا جائے، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، اس کو آگ لگائی جائے، اس آگ کو جو خاک بن جائے اس کو ہوا میں اڑایا جائے، پھر اگر ہمیں زندگی دی جائے تو حسین تمہارے ساتھ ہوں گے۔ یہ حضرت حبیب نے ایک مرتبہ فرمایا
لیکن یہی کلمات مسلم بن اوسجا نے 10 مرتبہ فرمائے ہیں کہ اگر ہمیں 10-20 مرتبہ بھی قتل کیا جائے اور اسی طریقے سے زندگی دی جائے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے ہم، تمہیں نہیں چھوڑیں گے ہم۔ یہ اتنی مقام کے مالک اصحاب حسین، کیونکہ آج زمانہ ہے عزیزان محترم، آج زمانہ ہے، ان کی تاریخ کو پڑھنے کا زمانہ ہے۔ اگر ہم توجہ کرتے ہیں مثلا 72 ہیں، ہمیں تو 72 کے نام بھی نہیں آتے، کون کون تھے، کیا 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 انہوں نے، کب حسین کے ساتھ ملے، یہ ان کو پڑھنا ضروری ہے عزیزان محترم۔ کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ سیرت زینب بہت اوپر ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک بہت منزلیں ہمیں طے کرنی پڑیں گی، ایسے ہی سیرت حسین پر پہنچنے کے لیے بھی بہت ساری منزلیں ہیں۔ یعنی یہ اصحاب حسین تک پہنچنے کی سیڑھیاں ہیں۔ پہلے مجھے جون بننا پڑے گا، پہلے مجھے زہیر بننا پڑے گا، پہلے مجھے مسلم بن اوسجا بننا پڑے گا، پہلے مجھے نافع ترکی بننا پڑے گا، پہلے مجھے وہب بننا پڑے گا۔ یہ اسٹیپ ہیں حسین تک پہنچنے کے لیے۔ اگر پہنچ گئے تو پھر حسین کے دروازے کے آگے دیر نہیں ہے۔ حضرت حر شب عاشور عمر ابن سعد کے ساتھ مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ ابن سعد کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ جنگ نہ ہو، کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ ابن سعد نے کہا کہ نہیں، ابھی تو نہیں ہو سکتا، لیکن ایسا کیوں کہہ رہے ہو تم؟ حر نے کہا کہ میں حسین کے خیام کا چکر لگا کے آیا ہوں، کچھ آوازیں سنائی دی ہیں مجھے، جن آوازوں کو سننے کے بعد میں اندر ہی اندر میں گھٹ رہا ہوں کہ صبح روز عاشور ہم حسین کے رسول کے نواسے حسین کو کیسے قتل کریں گے؟ ابن سعد نے کہا کہ کون سی آوازیں ہیں وہ، کیا سن کے آئے ہو تم؟ کہا کہ میں عجیب آوازیں سن کے آیا ہوں۔ کہا کچھ چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں تھی جو چیخیں مار رہے ہیں حسین کے خیام میں، کہہ رہے ہیں ہے پیاس، ہے پیاس، ہے پیاس۔ کہا یہ آوازیں مجھ حر سے برداشت نہیں ہو رہی، یہ میں نہیں سن پایا، کچھ کرو ابن سعد، کچھ کرو، جنگ نہ ہو۔ ابن سعد کہہ رہا ہے کہ نہیں حر، آج کچھ نہیں ہو پائے گا، آج کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا حر کہتا ہے کہ پھر ابن سعد کو میں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، حر میں جا رہا ہوں حسین کی طرف۔ ابن سعد نے حر کو کہا کہ دیکھو پچھتاؤ گے، نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے، تم کیا سمجھ رہے ہو کہ حسین تمہیں قبول کرے گا؟ تم نے حسین کو کوفے سے کربلا لائے ہو، تم لائے ہو، تم نے راستہ روکا تھا، میں نے نہیں۔ حر تم کیا سمجھ رہے ہو تمہیں قبول کر لے گا؟ حر کے جو سینے میں جو معرفت تھی نا حسین کی، وہ عجیب تھی۔ یہ معرفت وہاں سے آ رہی ہے جب ذوالجناح کی لگام سے حر نے پکڑا تھا تو حسن ابن علی نے کہا کہ حر تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے، تو حر نے کہا تھا کہ اے حسین تم نے تو اس مجمع عام میں میری ماں کا ذکر کر دیا، میں اس مجمع عام میں تمہاری ماں کا ذکر کیسے کروں؟ یعنی یہ معرفت کی ایک چھوٹی سی تھی حسین کے حر کے دل میں، سینے میں۔ تو ابن سعد تو کہتا ہے کہ میں حسین کو جانتا ہوں، حسین بہت کریم ہے،
مجھے قبول کر لے گا. اور آ کے اپنے سر کو حسین ابن علی کے قدموں میں رکھ دیا. جیسے قدموں میں رکھا, حسین ابن علی نے اٹھایا حر کو, اٹھا کر کہا کہ حر تمہاری جگہ میرے قدموں میں نہیں, یہاں ہے. عزیزان محترم, اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں. یعنی ایک مرتبہ اگر میں حسین کی بارگاہ میں یہ کہہ کے فقط آ جاؤں کہ مولا میں حر سے زیادہ گنہگار تو نہیں ہوں, مولا مجھے قبول کر لو. عزیزان محترم, تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول اللہ جب بھی جنگ کرتے تھے اپنے مسلمانوں کو ایک نصیحت کرتے تھے کہ جب کافروں پر تم فتح پالو, کامیاب ہو جاؤ, تو خبردار مجھ رسول کی اجازت نہیں ہے کافروں کے لاشوں کی بے حرمتی کرو تم. یعنی تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول نے ہر جنگ میں اپنے مسلمانوں کو یہ تاکید کی ہے کہ کافر کی لاش کی بے حرمتی مت کرنا. میں عرض کروں گا یا رسول اللہ, آپ سے برداشت نہیں ہو پا رہا کہ کسی کافر کی لاش کی بے حرمتی ہو. خدا جانے کیسے کربلا میں حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے ہوں گے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جب سر قلم ہو گیا نا حسین ابن علی کے جسم سے, تو ایک صدا بلند ہوئی کہ جس کو علی کے بدلے لینے ہیں حسین کا جسم موجود ہے. ٹوٹ پڑے حسین کے جسم پر. میں کہوں گا کمینوں, یہ تو جسم ہے, تو لاش ہے, لاش سے تم کیا بدلے لو گے. جیسے یہ حکم ہوا, یہ اعلان ہوا, تاریخ میں ملتا ہے کہ کمینے ٹوٹ پڑے حسین کی لاش پر. کوئی امامہ اتار رہا تھا, کوئی پیرہن اتار رہا تھا, کوئی چپل اتار رہا تھا. ایک آپ نے سنا ہے نا, ایک کمینے نے چاہا کہ میں انگوٹھی اتاروں, لیکن نہیں اتر رہی تھی. عزیزان محترم, نہیں اتر رہی تھی. اس لعین نے خنجر نکالا, حسین کی انگلی کو کاٹ دیا. اجرکم اللہ. پروردگار حسین کے غم کے علاوہ ہمیں کوئی اور غم نہ دے. لاشیں رکھے گئے, لاشوں کو رکھ کر پھر ایک اعلان ہوا. یعنی ہر لاش پر ایک ایک گھوڑا دوڑا گیا, ہر لاش پر. عجیب مظلومیت دکھائی دے رہی ہے. حسین کی لاش پر 10 گھوڑے دوڑائے, ہر لاش پر ایک گھوڑا, لیکن حسین کی لاش پر 10 گھوڑے دوڑائے. وہ کون سے گھوڑے تھے؟ وہ کون سے گھوڑے تھے؟ کمینوں نے ان کی اس وقت نعل بندی کی. یعنی گھوڑوں کے ٹاپوں کی جو نعل ہوتی ہے وہ اس وقت انہوں نے تبدیل کی. کیوں تبدیل کی پتہ ہے؟ جب بھی عرب کی ثقافت تھی, جب بھی گھوڑا ریس میں دوڑاتے تھے تو اس کی نعل تبدیل کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ پھر وہ تیز بھاگتا تھا اور زمین پر زور زور سے پاؤں لگاتا تھا. جب کمینوں کو کہا گیا کہ حسین کی لاش پر 10 گھوڑے دوڑاؤ, 10 کی نعل بندی کی کمینوں نے. اس کے ٹانپوں کی نعل جو ہے نعل بندی کی نعل کو تبدیل کیا تاکہ یہ زور زور سے زمین پر پاؤں لگائیں. اجرکم اللہ. عزیزان محترم, پھر ایک اعلان ہوا. یہاں پر یعنی ظلم ختم نہیں ہوا, ظلم ختم نہیں ہوا. حسین کی لاش کو لوٹ لیا, ظلم ختم نہیں ہوا. گھوڑے دوڑائے گئے, ظلم ختم نہیں ہوا. پھر ایک اعلان ہوا, آگ لگاؤ خیموں کو, لگاؤ آگ.
جیسے خیموں کو آگ لگائی گئی نا، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ کربلا کی زمین پر بھاگنا شروع کیا انہوں نے۔ بی بی زینب آئی سجاد مولا کے پاس، وقت کے امام ہو، بتاؤ جل کے مر جائیں یا نکلیں باہر؟ نہیں بھوپی اماں، باہر چلنا چاہیے۔ ابھی میں عرض کروں گا اپنے الفاظ میں امام حسین کی بارگاہ میں کہ حسین ابن علی، ٹھیک ہے آپ بوڑھے تھے، اکبر کا جوان لاشا اٹھایا آپ نے، بہت سخت ہے، لیکن آ جائیں دیکھ لیں یہ خاتون 50 سال سے اوپر کی خاتون سجاد کو پشت پر کیسے اٹھا رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھاگنا شروع کیا انہوں نے۔ جب قافلہ تیار ہوا کہ شام لے جائیں تو بی بی ام کلثوم نے کہا بی بی زینب سے کہ کچھ بچے نہیں مل رہے، بہن کچھ بچے نہیں مل رہے۔ دونوں بہنوں نے بچوں کو تلاش کرنا شروع کیا۔ ایک جگہ پر آئی کہ 2 بچے تھے، گلے لگتے ہوئے سوئے ہوئے تھے، باہوں میں بائیں بائیں ڈال کے سوئے ہوئے تھے زمین پر۔ بی بی زینب نے کہا بی بی ام کلثوم کو کہ بچوں کو اٹھاؤ، جلدی چلنا ہے۔ بی بی ام کلثوم نے جب اٹھانا چاہا بچے نہیں اٹھ رہے تھے۔ جب نہیں اٹھ رہے تھے بی بی زینب کی طرف دیکھ کر کہا کہ بہن لگتا ہے مر گئے ہیں، پیاس کی شدت کی وجہ سے بچے مر گئے۔ یہ منظر کمینے دیکھ رہے تھے۔ عمر ابن سعد نے ابن زیاد کو کہا کہ بچوں کو پانی دو ورنہ یہ آہستہ آہستہ کر کے مر جائیں گے۔ تاریخ میں 11 محرم کو سادات کو پانی ملا ہے۔ جب پانی ملا، پانی دے دیا گیا بی بی سکینہ کو، سکینہ لو پانی پیو۔ سن سکیں گے کیا کیا سکینہ نے؟ یعنی میرا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، یہ کیسے منظر گزرے ہوں گے وہ زینب جانے، سکینہ جانے۔ بی بی سکینہ نے پانی لیا، پانی لے کر اور کربلا کے میدان کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ سائن سے بی بی زینب نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو سکینہ، پانی پیو۔ کہا کہ میرا بابا 3 دن کا پیاسا مارا گیا تھا، میں بابا کو پانی پلانے جا رہی ہوں بھوپی اماں۔ اجرکم اللہ۔ پروردگار غم حسین کے علاوہ اور کوئی غم نہ دے ہمیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، تاریخ نے جملے لکھے۔ ابن عتیبہ نامی ایک شخص تھا۔ ابن عتیبہ کہتا ہے میں شام کے مسافر خانے میں موجود تھا، اچانک میں نے ڈھول کی آواز سنی۔ مسافر خانے میں ایک اور شخص میرے ساتھ موجود تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آج مسلمانوں کی عید ہے؟ کہا نہیں عید تو نہیں ہے۔ کہا پھر یہ ڈھول کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ کہا سنا ہے کہ کربلا میں ایک باغی مارا گیا ہے، اس کی مستورات کو قید کر کے شام لے آئے۔ ابن عتیبہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ باہر جاؤں دیکھوں کہ یہ کون سا باغی تھا۔ کہا کہ جیسے میں باہر آیا دیکھا کہ کچھ سر نیزوں پہ بلند تھے، لیکن ان کے آگے آگے ایک سر تھا اتنا نورانی تھا کہ اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا، اور ایک رسی میں تمام مستورات بندھی ہوئی تھی۔ ان کے آگے ایک بیمار شخص تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو، بتاؤ تم کون ہو؟ اس شخص نے میری طرف دیکھ کے کہا ابن عتیبہ پہچانو میں سجاد ہوں۔
ابن عتیبہ پہچانے ہوئے نیزے پہ بلند جو ہے میرا بابا حسین ہے۔ ابن عتیبہ کہتا ہے کہ میرے پاؤں تلے زمین چلی گئی، کہا کہ سجادہ کا مولا پھر میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیں۔ میں اپنے الفاظ میں کہوں گا کوئی بھی کسی مسافر پر ایسا وقت نہ آئے کہ جس نے اپنی پوری زندگی فقیروں کو دیتے گزاری ہے، جیسے ابن عتیبہ نے کہا کہ مولا میرے لیے کوئی حکم ہو میں حاضر ہوں۔ ابن عتیبہ کو سجاد نے فرمایا ابن عتیبہ تمہارے جیب میں کچھ درہم ہے؟ مولا جی میرے جیب میں درہم ہے۔ ابن عتیبہ جاؤ کچھ چادریں لے کے آؤ۔ ابن عتیبہ چادریں لے کے آیا، کچھ لمحوں کے لیے سادات کے سروں پر چادر آ گئی، لیکن جیسے کمینے نے دیکھا کہ چادر آ گئی، دوبارہ کچھ لین نیزے لے کر آ گئے، دوبارہ سادات کے سروں سے نیزوں سے چادر اٹھائی۔ زینب نے صدا بلند کی واہ جاوا واہ جاوا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ماتم حسین۔